بشهر الخير ومقدمه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا کہ رمضان المبارک آیا اور ہم زندہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی سعادت ہے جو اس نے ہمیں دی ہے۔ صحابہ کرام 5-6 مہینے پہلے ہی رمضان کا انتظار کر دیتے اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ سے اس رمضان کی ہوئی نیکیوں کی قبولیت کی دعائیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص خواب بیان کرتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام 2 صحابی اکٹھے مسلمان ہوئے تھے، بھائی تھے، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، نمازیں روزے بھی پڑھے، سب کچھ ہوا۔ 1 سال پہلے ان میں سے ایک معرکے میں شہید ہو گیا، دوسرا بھائی ابھی 1 سال بعد بستر پر فوت ہوا۔ تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ جس کو بستر پر جو فوت ہوا ہے وہ جنت میں اوپر ہے، اور جو 1 سال پہلے شہید ہوا تھا وہ تھوڑا نیچے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا کہ آپ کی خواب غلط ہے، شہید نیچے کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ فرمایا کہ 1 سال پہلے شہید ہونے والے کی نیکیاں بند ہو گئیں، اعمال رک گئے، اور دوسرا ظاہر سی بات ہے وہ بھی مجاہد تھا، وہ بھی شہادت کا متلاشی تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طلب الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء ولو مات علی فراشہ۔ فرمایا جو شخص سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مرتبہ دے دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے بستر پر فوت کیوں نہ ہو۔ تو دونوں شہادت کے متلاشی تھے۔ تو فرمایا
اس کی نیکیاں 1 سال پہلے رک گئیں، اس کی زندگی میں رمضان آیا، اس نے سارا سال نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا، اس رمضان کے آنے کی برکت، اس سے ٹھیک ٹھیک فائدہ اٹھانے کی وجہ سے اس کا درجہ اوپر ہو گیا، اس کا نیچے رہ گیا۔ تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے، اس کے لمحات کتنے قیمتی ہیں، اس میں ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ مرنے کے بعد تو نیکیوں کی تھیلی پر لاک لگ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری اولاد دعا کرے گی۔ آپ کتنا ہے کہ اپنے والد کے لیے دعا کرتے ہو؟ اگر آپ کرتے ہو تو آپ دادا کے لیے کتنی کرتے ہو؟ اگر آپ دادا کے لیے کرتے ہو تو آپ دادا کے ابا کے لیے کتنی کرتے ہو؟ تو مرنے کے بعد 20-30 سال بعد آپ بھی دادا کے ابا ہو جاؤ گے۔ جتنی کہ آپ دعائیں کرتے ہو، اگلی نسلیں روٹین میں دور ہیں، دین سے دور ہیں۔ کوئی زیادہ توقع نہ رکھو، تربیت کرو، ضروری ہے، لیکن جو خود کر لی نیکی اس کا کوئی جواب نہیں۔ یہ اولادیں، یہ رشتہ دار قیامت والے دن بیگانے ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ کسی بڑے اجتماع میں ابا نظر آ جائے تو جا کر اسپیشل ملتا ہے، ابو کوئی پریشانی تو نہیں؟ آپ کے پاس آپ نے کھانا کھایا نا؟ اگر بچہ چھوٹا ہے تو باپ پوچھتا ہے بیٹے کوئی پریشانی تو نہیں؟ لیکن ایک بہت بڑا مجمع آنے والا ہے جس میں ساری کائنات جمع ہوگی، پرندے، درندے، چرندے، حشرات، نہ جانے کیا کچھ۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب اللہ وحشیوں کو بھی جمع کرے گا، جب بکریوں کے بھی فیصلے ہوں گے، جن اور انسان بھی ہوں گے، اتنا بڑا اجتماع ہوگا۔ اس میں اگر ابا نظر آ گیا تو بیٹا دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ آج ملاقات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں ملاقات کروں؟ باپ یہی کہے گا بیٹے 10 گناہوں کی وجہ سے ہار رہا ہوں، تم 5 بچے ہو، 2 گناہ اٹھا لو۔ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جتنی بھی دوستی ہو، جتنی بھی قرابت داری ہو، دیکھ کر بھاگ جائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور جہاں تک نیکیوں کا تعلق ہے، کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا۔ 1-1 2-2 نیکیوں پر لوگ ہار کر جہنم میں جا رہے ہوں گے اور کوئی ان کو نہیں دے رہا ہوگا۔ اور جب تک ہماری زندگی ہے، جب تک سانس کی آمد و رفت ہے، جب تک خون کا دوران ہے، جب تک روح اور جسم کا تعلق ہے، آپ بہت جلدی تھوڑی سی حرکت سے، تھوڑی سی محنت سے بہت زیادہ نیکیاں بنا سکتے ہیں۔ روح نکل گئی تو کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ جب تک روح ہے، کوئی بیمار ہے تو دل چھوٹا نہ کرے، اس کی تو ڈبل ہو رہی ہے۔ ایک بیماری پر صبر کا اجر مستقل مل رہا ہے، اور صبر ایسی عبادت ہے جس کا اجر بغیر حساب کے ہوتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اور دوسرا، وہ فارغ بیٹھا نیکیاں کما سکتا ہے، اور جو نیکیاں وہ بیماری کی وجہ سے نہیں کر سک رہا، وہ نیکیاں بھی اس کو مل رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی شخص بیماری یا سفر کی وجہ سے، بیماری اور سفر کے بغیر جو نیکیاں کرتا تھا، وہ بیماری اور سفر کی وجہ سے نہیں کر سک رہا، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں
اس کو اتنے ہی نمبر دے دو، اتنی ہی نیکیاں دے دو جتنیاں اس کی سفر کے بغیر اور بیماری کے بغیر یہ نیکیاں کیا کرتا تھا۔ طالب علموں کے وبا کی وجہ سے پچھلے سال والے نمبر لگ گئے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لگا دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا خود من صحتک لمرضک، اپنی صحت کی دنوں میں ایسا ریکارڈ قائم کر دو نیکیوں کا کہ جب بیمار ہو تو اللہ تعالیٰ وہی لکھتا چلا جائے۔ خود من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، اپنی زندگی میں ایسا ریکارڈ قائم کر دو کہ مرنے کے بعد آپ کی زندگی سنور جائے، اور اپنی صحت کے دنوں میں ایسا ریکارڈ قائم کر دو نیکیوں کا کہ آپ کی بیماریوں میں بھی وہی نمبر لگتے چلے جائیں۔ تو بیمار آدمی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بسا اوقات انسان اللہ کے کاغذوں میں بہت اعلیٰ مقام پر جانے والا ہوتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت کا اعلیٰ مقام لکھا ہوتا ہے، وہ اپنی سپیڈ میں سست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، مال کی آزمائش، جان کی آزمائش، اولاد کی آزمائش، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کا اجر بغیر حساب کے ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ مومن ہو تو فکر کی بات نہیں، مومن ہو تو فکر کی بات نہیں۔ عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا ہی تعجب والا ہے۔ ان اصابتہ سراء فشکر فکان خیر اللہ، اگر اس کو کوئی اچھائی مل جاتی ہے، رب ذوالجلال کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو بھی اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے، تو بھی اس کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اس کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بھلائی اور اچھائی اور ترقی کا ہی ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے ایمان ہے تو فکر کی بات نہیں۔ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، جب تک زندہ ہیں ہم بہت نیکیاں بنا سکتے ہیں، بہت گناہوں سے بچ سکتے ہیں، جو کر چکے ہیں ان کو معاف کروا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ممبر پر تشریف لائے، فرمایا آمین۔ پوچھا گیا جی کس بات پر آمین؟ فرمایا جبریل امین آئے، کہنے لگے جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور آ کر چلا جائے اور اس کے گناہ باقی ہوں، میں جبریل اس کے لیے بد دعا دیتا ہوں، بدبخت آدمی ہے، اللہ کرے ذلیل ہو جائے۔ فرمایا میں نے آمین کہا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا توحید افضل عمل ہے، ایمان افضل عمل ہے، وقت پر نماز افضل عمل ہے، جہاد فی سبیل اللہ افضل عمل ہے۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ فرمایا حج المبرور، ایسا حج جس کے بعد انسان نیک ہو جائے، یہ افضل عمل ہے۔ اگر حج کر کے واپس آئے اور صرف نام کے ساتھ حاجی لکھوانے کے سوا کوئی فرق نہ ہو، نہ عقل میں، نہ شکل میں، نہ کردار میں، نہ رہن سہن میں، تو اس کا حج اس جہان میں کوئی فائدہ نہیں دے رہا، اگلے جہان میں بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایسے ہی رمضان المبارک جیسے حج اسلام کا رکن ہے، ایسے روزے بھی اسلام کا رکن ہے۔ اگر شعبان اور شوال میں فرق نہ ہوا تو پھر بھائیوں جس کی عبادت نے اس جہان میں فائدہ نہیں دیا اس جہان میں بھی نہیں دے گی۔ شعبان کی آخری نماز میں بھی یہ بے نماز تھا، اور شوال کی پہلی نماز میں بھی بے نماز ہے۔ شعبان کی آخری نماز میں بھی غائب تھا مسجد سے، شوال کی پہلی نماز میں بھی مسجد سے غائب ہے۔ اس کا مطلب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، خام خواہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به،
جس نے شریعت اسلامیہ کی مخالفت نہیں چھوڑنی، اللہ کی بغاوت نہیں چھوڑنی، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، پھر اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ رمضان گزرے اور ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، تو میں اس کا آپ کو ایک شیڈول بتا دیتا ہوں کہ رمضان ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھلاوے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، وہ تو بہانے سے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اس کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ رب الجلال کے عرش پہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے، سبقت رحمتی غضبی، میرے غضب اور میری رحمت کی دوڑ لگی، میرا غضب ہار گیا اور میری رحمت جیت گئی۔ گناہ کرتا ہے انسان، گناہ کرتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، گناہ کرتا ہے، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، گناہ کیا تو ایک گناہ ملے گا، نیکی کی تو 10 ملیں گی۔ فرمایا اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے جیسے ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی کو 100 دانہ لگتا ہے، 1 سے 700، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے اور ڈبل کر دیتا ہے۔ گناہ کا ارادہ کیا، گناہ کا ارادہ کر کے نہ کسی کو بتایا اور نہ اس پر کوئی ایکشن کیا، بلکہ اللہ کے خوف سے ارادہ چھوڑ دیا، اللہ اس کے گناہ کا ارادہ چھوڑنے کا بھی اجر دیتا ہے۔ من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتب اللہ له حسنہ، برائی کا ارادہ کر کے برائی کر لی، ایک گناہ ملتا ہے۔ اے میرے نبی علیہ السلام، میرے بندوں سے کہہ دو نا امید نہ ہو جب تک یہ جسم اور روح کا تعلق موجود ہے، اس وقت تک فکر کی بات نہیں، آ جا، واپس آ جا، چانس موجود ہے، آ کر کے رب کو منا لے، وہ تو سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے، کفر بھی معاف کر دیتا ہے، شرک بھی معاف کر دیتا ہے۔ مانگے صحیح، مانگے نہ تو پھر شرک معاف نہیں ہوتا، معافی مانگے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ گھر سے نکلے نماز کے لیے، اذان ہو گئی، اذان کا جواب دیا، اذان کا جواب دے کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اذان کے بعد یہ جملہ بولتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اذان ہو گئی، سن لی، اٹھا، جا کر وضو کیا، وضو کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے جیسے آزاد دھوتا چلا جاتا ہے اس کے جسم سے گناہ نکلتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا حتیٰ کہ یہ ناخن ہیں، ناخن پانی نیچے نہیں جانے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے جسم کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وضو کر لیا، آ کر کپڑے پہنے، قمیص اتار کے سویا ہوا تھا نا، کپڑا پہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کپڑا پہنتا ہے، نیا کپڑا ضروری نہیں، پرانا پہن لے، کپڑا پہنتا ہے، پھر کہتا ہے الحمدللہ الذی کسوتنیہ ورزقتنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
پھر آگے بڑھا، مسجد سے باہر قدم نکالا، بازار میں قدم رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بازار میں قدم رکھتے وقت کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، 10 لاکھ نیکیاں دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ صحیح سند ہے اس کی۔ آگے بڑھا، فرمایا ایک ایک قدم اٹھانے پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ہر قدم کے بدلے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر شخص جب صبح کرتا ہے اپنے جسم کو بیچ رہا ہوتا ہے، یا اس کو آزاد کر لے گا یا اس کو ہلاک کر دے گا۔ ہر شخص روزانہ فموتقھا او موبقھا، یا اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے یا اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے۔ یہ روزانہ کی بیس پہ ہوتا ہے۔ فرمایا ہر وہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے جسم کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ صدقہ ادا کر دے تو اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے، اگر وہ اپنے جسم کے 360 جوڑوں کا روزانہ کی بنیاد پر صدقہ ادا نہ کرے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ اور یہ جتنی باتیں میں بتا رہا ہوں یہ سب صدقہ ہی صدقہ ہے۔ بازار میں گیا، کوئی غلط کام دیکھا، عورت بے پردہ کر، کوئی بچہ اس کا لباس اچھا نہیں، اس کو نصیحت کری، کوئی خام خواہ بیٹھا گپے لگا رہا، اذان ہو چکی، چل نماز کے لیے۔ فرمایا کلمۃ طیبۃ صدقہ، ہر اچھی بات صدقہ ہے۔ الامر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے۔ والنہی عن المنکر صدقہ، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ گھر بیٹھا بچوں کو اٹھا رہا، چلو اٹھو نماز کے لیے، یہ نیکی کا حکم ہے، یہ صدقہ ہے۔ اور یہ تو آپ پر واجب بھی ہے اس لیے کہ وہ آپ کی اولاد ہے، یہیں سے صدقہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بازار میں گیا، قدم اٹھایا صدقہ، قدم رکھا صدقہ، جنت میں درجے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ مسجد میں نہیں جا رہا، یہ جنت کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ فرمایا راستے میں نبینا ملا، وہ راستہ کراس کرنا چاہ رہا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو راستہ کراس کروا دیا، یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ بہرا گونگا اپنی بات نہیں سمجھا سک رہا تھا، اس کو تھوڑے اشارے کرنے آتے تھے، اس نے اس کی ترجمانی کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، کہا اس پہ سے کو گر جائے گا، اٹھا کر سائڈ پر کر دیا۔ کانٹا پڑا ہوا تھا، ہڈی پڑی ہوئی تھی، پتھر پڑا ہوا تھا، اور نہیں تو گٹر کا مین ہول کھلا ہوا تھا، اس کے اوپر کوئی پتھر رکھ دیا، اس میں کوئی لکڑی رکھ دی تاکہ اس کو دیکھ کر اس سے بچ جائے۔ فرمایا یہ سب صدقہ ہے، یہ سب صدقہ ہے۔ آگے بڑھا، مسجد میں چلا گیا، جا کر فجر کی 2 رکعتیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری کائنات کی ساری دولتیں ایک طرف اور یہ 2 رکعتیں ایک طرف، یہ اس سے بھی افضل ہے۔ فرمایا نماز صدقہ ہے، زکوٰۃ صدقہ ہے، حج صدقہ ہے، روزہ صدقہ ہے، یہ سب صدقات ہیں۔ مسجد میں گیا، اس وقت کچی مسجدیں ہوتی تھیں،
تو ایک جگہ پر کوئی دیکھا کہ کسی نے تھوکا ہوا تھا تو مٹی اٹھا کر اوپر ڈال دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. ہم مسجد میں کوئی چیز ایسی دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں خادم کہاں ہے, خادم کہاں ہے, یہ کیوں صاف نہیں ہوا, خادم کہاں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی دیوار پر کسی کا تھوک دیکھ لیا, آپ اٹھے, جا کر ایک لکڑی اٹھائی اور اپنے ہاتھ مبارک سے اس دیوار کو صاف کیا. خادم کو نہیں بلایا, فرمایا یہ صدقہ ہے. اللہ اکبر. نماز پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں, جب وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ گر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. نماز صدقہ ہے, یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. فرض ادا کیے, نفل ادا کیے, فرض کے بعد ذکر اذکار کرنے بیٹھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل تسبیحۃ صدقہ, کل تکبیرۃ صدقہ, کل تحمیدۃ صدقہ, کل تہلیلۃ صدقہ. سبحان اللہ بھی صدقہ ہے, الحمدللہ بھی صدقہ ہے, اللہ اکبر بھی صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے. اس سب سے آپ کے صدقات ادا ہوتے ہیں. کل معروف صدقہ, ہر نیکی صدقہ ہے. اللہ اکبر. آپ ایک مفید انسان بن جائیں, اللہ کا حق دینے والا, انسانوں کے حقوق پورے کرنے والا, آپ کی ہر بات ہی صدقہ ہے انشاءاللہ, ہر کام صدقہ ہے. نماز ختم ہو گئی, ذکر اذکار کیا, یہ بھی صدقات ہیں. فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے دروازے کھول کر بیٹھا ہوا ہے. آپ آؤ تو صحیح, مانگو تو صحیح. سبحان اللہ. فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا جملہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا. واپس آیا, قرآن کا وہاں پہ مسجد میں اگر جمعے کے لیے آیا تو میں نے شاید آپ کو حدیث سنائی نہیں. فرمایا اگر جمعے کے لیے وہ جلدی چلا جاتا ہے, واپس آ گیا, فجر پڑھی, واپس آیا, آ کر اس نے نہایا, چلو اشراق پڑھ لی, اشراق بھی 2 رکعتیں پڑھ لے. فرمایا یہ 360 جوڑوں کا 2 رکعتیں اکیلی ہی صدقہ پورا کر دیتی. اس کے بعد آ کر نہایا, نہا کر ناشتہ کیا, ناشتہ کر کے مسجد کی طرف چل پڑا پیدل. مسجد میں آیا, نماز پڑھی, وقت باقی تھا, قرآن پڑھنے لگ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسجد میں آ کر 2 آیتیں پڑھتا یوں سمجھو اس نے 2 اس کو سرخ رنگ کی مہار ڈالی ہوئی اونٹنیاں دے دی گئیں. اب اونٹنی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, اس زمانے میں اونٹنی کی اہمیت آج بھی یہ ہے جو لینڈ کروزر کی اہمیت ہے. ریگستانوں میں لینڈ کروزر جواب دے جاتی ہے مگر اونٹ جواب نہیں دیتا. تو جو شخص آیا مسجد میں اور آ کر 2 آیتیں پڑھنی, فرمایا یوں سمجھو جیسے 2 اونٹنیاں, اور آپ سمجھو جیسے 2 لینڈ کروزریں مل گئی. فرمایا اگر 3 پڑھ لی تو 3, 10 پڑھ لی تو 10, جتنی زیادہ پڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی زیادہ اونٹنیوں کا اجر اس کو ملے گا.
دروازے تو بہت ہیں خیر کے، کوئی مانگنا چاہے تو بہت کچھ ہے، کوئی کرنا چاہے تو بہت کچھ ہے۔ فرمایا ہر سبحان اللہ، ہر الحمدللہ، ہر اللہ اکبر، استغفر اللہ، ایک طرف فرمایا یہ صدقہ ہے، اور دوسری طرف فرمایا وسبحان اللہ والحمدللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے اللہ کا ترازو نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ بس ترازو ہی بھر گیا، گنجائش ہی نہیں رہی، بات ہی ختم ہو گئی۔ جب ترازو ہی بھر گیا اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور وہ ترازو کتنا بڑا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان السماوات السبع وعامرہن، اگر سارے 7 آسمان اور ان میں جو کچھ ہے اللہ کے علاوہ، جو کچھ ہے، اور ساری زمینیں اور اس میں جو کچھ ہے، ہمالیہ پہاڑ بھی اس میں شامل ہے، فرمایا سب کچھ اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ جھک جائے گا اور یہ سارا کچھ اڑ جائے گا۔ کتنے سیکنڈ لگتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے پر؟ اور اتنا بڑا ترازو جس میں آسمان و زمین سما جائیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے نیکی سے بھر جاتا ہے۔ کتنے سیکنڈ لگتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کہنے پر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ واش روم میں جاتے تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو یاد نہیں کر سکتے نا، باہر نکل کر کیا پڑھتے؟ بولو کیا معنی غفرانہ کا؟ غفرانہ کا معنی اللہ سوری کرتا ہوں، بس وہ جو 10 منٹ تھے نا اس میں آپ کو یاد نہیں کر سکتا، میں اتنی دیر آپ کو یاد نہیں کر سکا، سوری۔ غفرانہ کا کیا معنی؟ سوری۔ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے۔ ایک صحابی کو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہر وقت تیری زبان اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے۔ اس پر نہ زور لگتا ہے، کوئی مریض مرض کا بہانہ نہیں بنا سکتا، ہائے ہائے کرنے کی بجائے سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے۔ کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی زور نہیں لگتا، لیکن اجر اتنا زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا میرے ساتھیوں، میں آپ کو کوئی ایسا کام نہ بتا دوں جو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پاکیزہ ہو، میں کوئی ایسا کام نہ بتا دوں جو سارے کاموں سے افضل ہو؟ جی ضرور بتائیے۔ فرمایا میں کوئی ایسا کام نہ بتاؤں کہ ایک آدمی صدقہ سونا اور چاندی کا کر رہا ہو، سونا اور چاندی لوگوں میں بانٹ رہا ہو، اور تم وہ کام کر لو اور تمہارا کام اس سے بھی افضل ہو؟ ہاں جی بالکل ضرور بتائیے۔ فرمایا میں کوئی ایسا کام نہ بتا دوں کہ تم جہاد کرو اور دشمنوں کو قتل کرو اور وہ تمہیں قتل کر دیں، اور وہ کام اس سے بھی افضل ہو؟ فرمایا ضرور بتائیے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ان سارے کاموں سے زیادہ افضل ہے۔ ایک ہوتی افضلیت اور ایک ہوتی ہے اہمیت۔ ٹائروں سے انجن شاید زیادہ افضل ہو، مگر ٹائروں کی اپنی اہمیت ہے، گزارا نہیں ہوتا ان کے بغیر۔ تو کوئی کہے کہ میں ٹائروں اور انجن کا مقابلہ کراؤں کہ دونوں کی اہمیت کس کی زیادہ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی یہ کہے کہ دشمن نے ملک پر حملہ کر دیا اور میں تسبیح لے کر بیٹھ جاؤں اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ذکر اللہ زیادہ افضل ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہر کام کی اپنے اپنے موقع پر زیادہ اہمیت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی یاد تو ہر وقت ہی ہو سکتی ہے۔ ایسا تو ہے ہی نہیں کہ ذکر اللہ کرنے کے لیے مشرق میں جانا پڑتا ہو اور جہاد کرنے کے لیے مغرب میں جانا پڑتا ہو، تو ہم کہیں جی ذکر اللہ زیادہ افضل ہے اس لیے اس کو چھوڑ دو۔
یہ تو آپ جہاد پر بھی جاؤ اور ساتھ ساتھ ذکر اللہ بھی کرتے رہو۔ فرمایا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو ڈٹ جاؤ اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ کبھی گاڑی ایکسیڈنٹ سے بمشکل بچے تو سواریاں کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہیں نا، ہاں، موت نظر آئے تو رب یاد آتا ہے۔ مجاہد کو تو ہر جگہ موت نظر آ رہی ہوتی ہے، اس جیسا ذکر کون کرے گا؟ اس لیے یہاں جہاد اور ذکر کا مقابلہ نہیں ہے، جو جہاد کرتا ہے وہی رب کو زیادہ یاد کرتا ہے، لیکن اس کی افضلیت بیان فرمائی کہ یہ سارے کاموں سے زیادہ افضل کام ہے اور ہر شخص کر سکتا ہے۔ بس ہم چغلیوں سے باز آ جائیں، بس ہم برائیوں سے باز آ جائیں، بس ہم فضول کاموں سے باز آ جائیں، بس ہم موبائل کے غلط استعمال سے باز آ جائیں اور زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو دیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان ہمارا بہت مفید بنا دے گا اور ہم بہت آگے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے، بلکہ جو بھائی بھولا ہوا ہو اس کو یاد کروا دو۔ ایک باتیں نہیں بند کر رہا ہے بھائی، تم اللہ کو یاد کر لو، استغفر اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جو شخص دن میں 100 بار پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 بنی اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا اجر دیتا ہے، 10 درجے جنت میں بلند کر دیتا ہے، اور جنت کے درجے معلوم چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں، فرمایا ہر درجے کا فاصلہ زمین آسمان کا فاصلہ ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جو یہ پڑھ لیتا ہے شیطان اس کو پریشان نہیں کرتا۔ یعنی اگر آپ اس کی عادت بنا لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح شام 10 بار تو آپ پڑھتے ہیں، اس کو 100 بار پر لے جاؤ تو آپ کا رمضان گزر بھی جائے گا تو شیطان آپ کو پریشان نہیں کرے گا، لوگوں کے لیے چھوٹ جائے گا، آپ کے لیے نہیں چھوٹے گا۔ اور فرمایا کوئی شخص کمپٹیشن میں، مقابلے میں اس شخص سے آگے نہیں بڑھ سکے گا جو یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 بار پڑھ لے، کوئی شخص اس سے آگے نیکیوں میں بڑھ نہیں سکے گا۔ ہاں، ایک شخص اس سے آگے بڑھ سکتا ہے جو یہی دعا اس سے زیادہ پڑھے۔ 100 بار کم از کم استغفر اللہ پڑھو، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھو، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھو، یا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، یہ والی دعا پڑھو۔ استغفار کا کوئی سیگا کم از کم 100 بار، اور سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار، سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ، اور اگر ساتھ ملا لو لا حول ولا قوت الا باللہ، نمازوں کے بعد 100 بار اگر عادت بنا لو، کوئی مشکل نہیں رہے گی، کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ جو رزق کی تنگی سے پریشان ہے، بشارت ہے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے حل کر دے گا۔ جو قرضوں کے نیچے دبا ہوا ہے وہ بھی نکل آئے گا، آپ کر کے دیکھو۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ میرے اوقات بہت فضول کاموں میں نکل جاتے ہیں، اس کے اوقات اللہ کی عبادت میں گزرنے لگ جائیں گے، تجربہ کر کے دیکھو۔ تو یہ مہینہ ہے جس میں شیطان باندھا ہوا ہے، ہم نے اپنی عادات کو پختہ کرنا ہے، اپنی نیکی کی اور عادات کو پختہ کرنا ہے، اور برائیوں کے چھوڑنے والے کام پختہ کرنے ہیں، اور اتنا تقوی اور للہیت حاصل کرنی ہے کہ شیطان چھوٹ جائے اور ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اتنے مضبوط ہو چکے ہوں کہ اگلے 11 مہینے اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔